اسی دولت کی تو ضرورت ہے ہر مسلمان کو جس سے ہر دشمن اور ہر باطل طاقت خوف سے تھرا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی طاقت ہے، محبت مصطفیٰ کی لازوال دولت ہے۔ اس طاقت سے، اس دولت سے آج پوری دنیا تھراتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، حساس ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو ان کے قتل کرنے پر، ان کو لوٹ لینے پر نہیں، بلکہ جب ان کے نبی کے نام پر چھیڑا جائے یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کو دوہرا کر دیکھ لے، پڑھ کر کے دیکھ لے، ہر زمانے میں مسلمان اس نام سے زیادہ حساس ہوتے رہے، اور آج بھی بحمدہ تعالی مسلمانوں کے جذبات اسی طرح باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لبرل ہو گئے ہوں گے، کچھ سیکولر ہو گئے ہوں گے، یا کچھ ووٹ اور نوٹ کے چکر میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن مجھ فقیر کو اتنی بات کا احساس تو ہے کہ ہندوستان بھر کے جن جن علاقوں میں میں ابھی دورے کیا یا جلسوں میں گیا، بڑے بڑے مالداروں کو تو نہیں دیکھا، سیاسی نیتاؤں کو تو نہیں دیکھا، لیکن جلسے میں آنے والے غریب نوجوان، غریب بچوں کو دیکھا کہ اگر یہ مچلتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے ہیں۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، دنیا کو بتاؤ، لٹ گیا تو لٹ جانے دو ہمارا سب کچھ، مال تم لے لو، دولت تم لے لو، طاقت، سیاست، قیادت، حکومت سب تم لے لو، لیکن پوری دنیا مل کر کے بھی مجھ سے میرے عشق رسول کی دولت چھین نہیں سکے گی، یہ نہیں نکال سکے گی۔ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے یہ بلال حبشی کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خالد بن ولید کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خباب بن الارت کی وارث ہے۔ ہماری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمام حضرات کو اس زمانے میں ڈر کر جینے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، علماء بھی عوام بھی، الحمدللہ علماء بولنے لگ گئے اپنی ممبروں سے اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی آواز اپنے علاقے تک، کسی کی آواز ملک بھر میں، کسی کی آواز دنیا بھر بھی، لیکن علماء اپنی اپنی جگہ پر بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ان میں جو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی امانت عطا کی ہے تو کبھی پلٹ کر کے مجدد الف ثانی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے تو کبھی کفایت علی کافی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کی امامت عطا کیا ہے تحفے میں، تو ان علماء کو چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھ لیں، کہ جنہوں نے 300 کوڑے کھائے لیکن اپنی حق بات پر جمے رہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، آج یہ ہمارے رکھو بھائی چیزیں بیان کے دوران نہیں، میں پیسے لینے نہیں آتا ہوں آپ کے یہاں، نعت خواں حضرات جب آتے ہیں آپ نوازا کریں گے۔ بات جو ہماری ہوتی ہے وہ 100-200 اور 1000-2000 کی نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول پاک کی محبت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جس طرح بھی سفر کر رہے ہیں کسی غرض اور کسی لالچ سے نہیں۔ ہماری قوم کے بچے اگر بیدار ہو گئے تو بس کافی ہے، میں قبر میں بھی آرام سے سوؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں رہے گی کہ اب اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی۔ ایک نوجوان بھی اگر کھڑا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں لاکھوں نہیں آتے، ایک صلاح الدین آتا ہے، ایک شہاب الدین آتا ہے، اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے لاکھوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ امت مصطفیٰ کے ان غیور جوانوں میں کوئی جوان اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو نبی کے عشق سے پوری کائنات کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک کی محبت سے ساری دنیا کو سیراب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری آزادی ہے ہم یہ چیزیں بول کر رہیں گے،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ علماء کو اللہ نے زبان عطا کیا یا تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ظلم کو سہنا اور ظلم کے ساتھ خاموش رہنا بھی ظالموں کی علامت ہے۔ آج جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول اللہ کی ذات کو نشانہ بنا، اور یہ کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھونکنے سے اسلام ختم ہو جائے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ کی اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اور رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کا معاملہ، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ آج کی جو ضرورت ہے میرے عزیزوں وہ ہمارے اتحاد کی، ہماری یونٹی کی، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ جب امام کے پیچھے آپ صف لگاتے ہیں تو کیا آپ اپنے دائیں جانے والے بائیں جانے والے کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادھر امیر کھڑا ہے، ادھر امیر کھڑا ہے، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا۔ نہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو نہ اپنے دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، شانے سے شانہ لگاتے ہیں۔ یہ جو اتحاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دنیا کی دوسری قوموں میں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن آج پوری دنیا اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ان کو 1000 توڑو بغیر اعلان کیے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، ادھیکاری ہیں، میں نام ذکر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کا جمعہ آتا ہے تو ہمیں ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اتنا کراؤڈ جمع ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں، اور اس پر مزید یہ کہ اندر جانے کے بعد مسجد میں باہر نکلتے ہیں تو جذبات سے بھرے ہوتے ہیں، بھاؤ ہوتے ہیں، اور یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان آتنکی نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنا اس کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک محاورہ مشہور ہے، تم کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو یہ تو دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک جانور کو بھی اگر آپ زبردستی چھیڑو گے تو پلٹ مار کرتا ہے۔ انسان کو تو اتنا حق ہے ڈیفنس کا۔ اگر یہ مسلمان بھاؤک ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو یوں ہی نہیں بلکہ ان کے کرنٹس کے تار کو جب تم چھیڑتے ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات کو جب تم نشانہ بناتے ہو تو یہ بے قابو ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے اوروں کے دھارمک شخصیات کے ساتھ جیسا رشتہ ہوتا ہے ویسے مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ ویسا نہیں ہے جیسے اور لوگ کبھی عبادت بھی کر لیں اور کبھی توڑ کے کھا بھی لیں اپنے خدا کو۔ ہمارا رشتہ وہ نہیں ہے کہ کبھی اپنے خدا کے سامنے جھک بھی جائے اور کبھی اس کو لات اور ہاتھ سے مار بھی دے۔ نہیں، مسلمان اپنے نبی سے رشتہ جو رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بات آئے تو ہاتھ اور پیر نہیں اپنی گردن بھی قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ یہ جانیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہوتی ہے اور خوشی خوشی ہوتی ہے، اور یہی تو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کرو تیرے نام پہ جہاں، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بات میں تمہیں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ کون کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہو؟
ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ تمہارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، تمہارے پاس مال و اسباب کی کمی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں غریبی کی سطح سے نیچے یہ لوگ جیتے ہیں مسلمان، ان کے پاس اب اسباب کچھ نہیں رہ گئے، لیکن میں پھر بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پھر بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہاں بظاہر ہمارے پاس گاڑی گھوڑا نہیں، مال جائیداد نہیں، کپڑا لتا نہیں، حکومت کی کرسیاں نہیں، سیاست و قیادت نہیں، لیکن اے دنیا والوں کان کھول کر سن لو، اب بھی ہمارے پاس نبی پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور یہ وہ دولت ہے جو تمہیں پوری کائنات میں ممتاز کرتی ہے، یہ وہ دولت ہے جو تمہیں سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی طاقت فراہم کرتی ہے، تمہارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، تمہیں معلوم نہیں، تم آس پاس مت دیکھنا کہ کون کھڑا ہے تمہارے ساتھ، اتنی بات یاد رکھنا کوئی آئے نہ آئے محمد رسول اللہ میرے ساتھ ہے اور ان کا خدا میرے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس توکل کی اور کیا دولت ہونی چاہیے؟ جب رسول پاک کی محبت میں تم فدا ہو تو اس بات کا یقین بھی رکھو کہ دنیا سب چھوڑ دے مگر رسول ہمیں نہیں چھوڑیں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ عشق اور محبت میں امتحانات ہوتے ہیں، اگر کبھی امتحانات سے گزارا جائے تو ڈرنا مت، اس امتحان کی کامیابی پر میرے آقا تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پھر امام حسین کو کربلا میں کیوں چھوڑ دیا تھا، امام مسلم کو کوفہ میں کیوں چھوڑ دیا تھا، میرے عزیزوں وہ رسول اللہ کے گھرانے کا امتحان تھا، ایسا نہیں کہ تنہا چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ سیدی امام حسین کو کربلا میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں، ایک حضرت امام مسلم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا 10ویں محرم سے ایک دن پہلے، میں اس موضوع پر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تنہا ہمارے آقا نہیں چھوڑتے، 10ویں محرم سے ایک دن پہلے حضرت امام مسلم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون ہے، پورے حجاب میں ہے اور جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے۔ یہ بزرگ امام مسلم کہتے ہیں میں قریب گیا، کہا اماں جان یہ کیوں جھاڑ رہے ہو؟ تو وہ مکمل حجاب میں تھی، اپنی جھاڑو کو اٹھاتی اور کہتی ہیں اے شخص تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا، وہ کہتی ہے میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہے؟ 9 محرم گزر چکی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ کل میرا بیٹا یہاں شہید ہو کر گرے گا، میں کنکریاں صاف کر رہی ہوں کہ اس کے بدن کو چھو لینا پڑے۔ ایک تو ظالموں کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں تھی، لیکن حسین اعظم کے ساتھ ان کی ماں بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کے نانا بھی ہیں۔ یہ اس بات کے لیے میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھتی ہے تو یہ دنیا کو دکھتا ہے، لیکن جس وقت ہماری شہادت ہوگی میرے آقا ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا نہیں چھوڑتے۔ عزیزان گرام وقار، اس بات کے ساتھ جیا کرو، ڈر کر کے نہیں، خوف میں نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کو کوڑے مار رہا تھا جلاد، ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، وقت کا ظالم خلیفہ انہیں گرفتار کر کے ایک فتوے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے کوڑے مار رہا تھا، اور دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوتے تھے، پیٹھ ننگی، تہبند پہنے ہوئے ہیں، کوڑے مارتے گئے تو تہبند لنگی کھلنے لگ گئی۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے پڑ رہے تھے، وہ کوڑا اگر ہم میں سے ایک کو پڑ جائے تو چمڑی نکل جائے، اتنے سخت قسم کے وہ کوڑے ہوتے تھے۔ وہ کوڑے کھا رہے تھے لیکن رو نہیں رہے تھے، لیکن جب لنگی تہبند کھلنے لگی تو آپ کے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہا کیا میں آج بے ستر ہو جاؤں گا؟ کیا میری لنگی کھل جائے گی؟ کیونکہ دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ اچانک ایک عجیب سا ماجرا دیکھنے کو ملا، غیر سے 2 ہاتھ پیچھے سے آئے اور احمد بن حنبل کی لنگی کو مضبوطی سے باندھ دیا، تہبند کو باندھ دیا۔
اور پھر جب کسی دو ہاتھوں نے باندھ دیا تو جو رو رہے تھے وہ مسکرا پڑے. امام احمد بن حنبل ہنسنے لگ گئے اور جلاد سے کہا تو اپنا کام جاری رکھ. جو کوڑے مار رہا تھا وہ اچانک رک گیا اور پوچھا کہ ابھی تو تمہاری تہبند کھل رہی تھی اور تم رو رہے تھے, ابھی یہ کیا بات ہے کہ تمہاری تہبند بھی صحیح ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کہا مسکرا کر, تم اپنا کام جاری رکھو, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ آ گئے. یہ بات یاد رکھے میرے عزیزوں, مصطفیٰ کریم کی محبت میں اگر تھوڑی مشقت بھی اٹھاؤ گے تو میرے آقا تنہا نہیں چھوڑیں گے, تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا. سیدنا بلال حبشی کو دیکھا, تاریخ سنی ہوگی, زندہ باد. مکہ کے ظالموں نے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچا ہے. ان کی ننگی پیٹھ پر انگارے رکھے جاتے تھے, کوئلے, اور ان کی پیٹھ کی چربی گل جاتی تھی, انگارے بجھتے تو پھر دہکائے جاتے تھے. ان کے سینے پر گرم سل رکھی جاتی, ریت پر سلایا جاتا. کیا کیا نہیں کیا گیا بلال حبشی کو. وہی دھرم پریورتن کروانا تھا, وہی موب لنچنگ جو آج کے کتے کر رہے ہیں, یہ مکہ کے ظالم بھی کیا کرتے تھے. ابو جہل کے جتنے پٹھو تھے یہ موب لنچنگ میں بڑے مشہور تھے. آج کے ابو جہل کے بھی پٹھو بہت موب لنچنگ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے. انتظار کرو, ایک بلال حبشی کو اگر بچوں نے ہمارے پڑھ لیا تو ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز آئے انشاءاللہ العزیز. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر مدینے پہنچے تو پھر حالات کیا تھے. 6 سال کے بعد مکہ میں تو مارے جاتے, پیٹے جاتے, آگ میں سلائے جاتے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو پیسے دے کر خرید کر آزاد کیا, میرے نبی کی غلامی میں رکھ دیا. 6 سال کے بعد جب میرے آقا مدینے سے مکہ تشریف لائے, یہ فتح مکہ کا دن تھا, مکہ فتح ہو چکا تھا, اور حضور پاک حرم شریف میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو حرم نے جو سب سے پہلی اذان دینی تھی, 10,000 صحابہ تھے, میرے آقا نے کسی کو نہیں پکارا, بلال حبشی کو پکارا. کہا آئین البلال, بلال کہاں ہے؟ ارے وہاں صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, اجلہ صحابہ ہیں. میرے آقا نے بلال حبشی کو بلایا, کہا مکہ فتح ہو چکا ہے, میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے جانے والے ہیں. لیکن اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو کہا پکار اذان, لیکن کہاں سے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ, کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ. جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے لگے, میرے عزیزوں اس میں حکمت کیا تھی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اذان تو کسی نیچے سے بھی کھڑے ہو کر, اونچے ٹیلے سے بھی کھڑے ہو کر دی جا سکتی, کعبے کی چھت پر چڑھا کر کے میرے آقا نے دنیا کو یہ بتایا جو نبی کے نام پر زخم کھاتا ہے مولا اسے کعبے کی چھت پر پہنچا ہے. مصطفیٰ کی غلامی میں جو اپنے آپ کو فنا کرتا ہے مولا اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں آج یہ اسلام نگر, یہ بدایوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ, میں نے کبھی یہاں پر آج تک نہ گزر کیا نہ یہاں سے کبھی ملاقات کی, پہلی مرتبہ, لیکن لوگوں کا یہ شوق, لوگوں کی یہ محبت, ایسا لگتا ہے صدیوں سے ہمارے تعلقات ہیں, پہلے سے ہمارے رشتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ مجھے آپ جو عزتوں سے نوازے یا مجھ سے قریب ہونے یا ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی جنتا پارٹی کا آدمی آیا ہوا ہے, اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہوا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر یہ جو عزتیں ملتی ہیں یہ کسی اور بات کی نہیں, رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ کو ملتی. عزیزان گرامی, اسلام نگر ہی نہیں
जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज मुझे सामने नजर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ करके कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है। हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम कि बाद में अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो, तो मेरे आका तुम्हें एजाज से नवाज दो। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका कर्म है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसीलिए मेरे दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर इस मोहब्बत की तरफ तुम वापस पलट आए तो अपनी इज्जतें वापस देखोगे, अपना इक़्तिदार वापस देखोगे। इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वफा। हमारा इलाज सिर्फ इतना ही है, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जो वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे। ये जहां चीज है क्या लौह कलम दे रहे थे, बस हुजूर पाक से वफा करना सीख जाओ। नबी पाक की गुलामी में मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, मैदान में उतर जाओ। किस बात के लिए? लड़ने मरने के लिए नहीं, पहले तो अपने आप को बदलने के लिए तुम उतर जाओ, अपने आप को चेंज तो करके दिखाओ दुनिया को। सच बताओ मेरे अजीजों, सच बताओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन तुमसे कितना खौफ खाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारा रौब कैसे डालता है। बस तुम हुजूर की सुन्नतों पर आ जाओ एक बार, फिर देखना किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं, किसी जंग की भी। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। आज इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से यहां पर हमारी कौम का हाल ये है, टूटे हुए बिखरे हुए हैं। कहने को तो 15% है ना, अभी 80 वर्सेस 20 का बड़ा नारा लग रहा था आपके यहाँ। 20% या पूरे हिंदुस्तान में अगर 14% 15% है आप, उसमें भी टूटे बिखरे हुए और गरीब इतने के गरीबी की रेखा से भी ज्यादा नीचे, और फिर उस पर एजुकेशन करना होना यह अलग मसला। डिपार्टमेंट में सिस्टम में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं, यह अलग मसला। सब टूटा हुआ बिखरा हुआ। और वो कौम जो तुम्हारा नाम लेकर के दूसरों को डरा रही है, उनके पास ताकत भी है, सियासी पार्टी भी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट ओहदे उनके पास, पुलिस फौज न जाने क्या क्या चीजें, हथियार बम बारूद सब। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूँ कि इस 20% कौम से दूसरे लोगों को क्यों डराते, क्यों डराते? जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, साथ टूटे बिखरे हुए हैं, फिर भी अगर सारी ये दज्जाली मीडिया मिलकर के मुसलमान 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 करती है, तो मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। हाँ, मैं अब इसके आगे भी बताता हूं। तुम्हारी बेचैनी यूं ही तो नहीं है। अरे 24 घंटे चैनल में सिर्फ हम ही हैं, 24 घंटे चैनल में सिर्फ अजान ही है। हिंदुस्तान में अजान के अलावा कुछ नहीं होता। पहले तो न्यूज में आता था फला जगह गाड़ी पलट गई, फला जगह किसी ने खुदकुशी कर लिया, कहीं घर को आग लग गई, कोई नदी में कूद गया। अब तो हिंदुस्तान में न गाड़ी पलटती है, न कोई खुदकुशी करता है, न कहीं आग लगती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी खाली अजान होती है। न्यूज के एतबार से तो ये हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ हिजाब ही है और कुछ भी नहीं। बाकी दूसरे क्या पहन रहे हैं इससे मीडिया को मतलब ही नहीं। ये दज्जाली मीडिया को हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बुरके दिख रहे हैं, बुरका दिख रहा है, अजान सुनाई दे रही है। ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों। मैं आपको बताऊं, लोमड़ी को अक्सर शेर की आवाज आती है। क्या बात है।
शेर होता नहीं, शेर जंगल में ना भी हो तो लोमड़ी को सोते सोते भी शेर की आवाज आने लगती है और बार बार अपनी बिरादरी में गुस्सा करती रहती है। ये शेर हर वक्त हरता क्यों है, जबकि पता है कहीं शेर है ही नहीं जंगल, लेकिन लोमड़ी को लगता है ऐसा सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी कि ये बार बार शेर पुकार रहा है, कुछ खौफ तो है। इसी को इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले हैं आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान निगरानी, इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज खुल करके आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, आज ये जिस तरह का जहरीला माहौल बना रहे हैं, इसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखें, किसी मोहल्ले में अगर कोई आग लगाता है ये सोच करके कि दूसरे के घर जलेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर उस मोहल्ले में उसका घर है तो उसके घर को भी आग लगेगी। आग लगाने वाला कभी अमन से नहीं रह सकता, और ये सब आग लगाने वालों को जो जहर भर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज एक गुस्ताख रसूल मलूना को जिस तरह पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो रूलिंग पार्टी ने आज ही निलंबित करने का ऐलान किया। सुना होगा कि पार्टी से निकाल दिया गया। इस बात की अलामत है कि बीजेपी वालों तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्ताखी कर रही थी, गलत काम कर रही थी, पार्टी से निकाला और दूसरे लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा ये नहीं है किसी के पूर्वजों को या किसी की मुकद्दस शख्सियत का अपमान किया जाए। ये आज मैंने अनाउंस पढ़ा, आज मैंने ये उनकी तरफ से जारी किया हुआ बयान सुना, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूँ, ये जो जितने गुस्ताखी कर रहे हैं ये सब शराबी है, और शराब का अड्डा जो है ये मीडिया है, ये दज्जाल, ये अपने डेस्क पर बुलाते हैं और सरखरीद टट्टुओं की तरह मुर्गे लड़ाते रहते हैं। मैं कहता हूँ शराबी को मारने से पहले शराब के अड्डे बंद करो, इन पर कोई नहीं कहता। ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं इनको कोई पूछता क्यों नहीं कि क्या इनके पास सिवाय मैटर इस्लाम के कुछ नहीं, ये आग लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उनको बुला करके दावत दे करके बिठाते, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसको ला करके सम्मान दे करके बिठाया जाता है। मेरे अजीजों, बहुत हो गया, फिर भी हमारे अखलाक ये है, हिंदुस्तान भर के सारे शहरों में से देख लेना, किसी भी आलिम ने, लाखों आलिम मौजूद है आज भी, अल्लाह ने सबको जुबान अता की है, लेकिन फिर भी हमने अपने अखलाक से और अपने किरदार से कभी उनके मुकद्दस चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया, न भगवानों को गालियां दी। ये दुनिया देख रही है और तुम बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाते हो। मैं आज हुकूमत वक्त से मुतालबा ये करता हूं कि जैसे कार्रवाई अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, तो ये शराब के अड्डे चलाने वाले ये दज्जाली मीडिया पर पाबंदी लगाओ कि नफरत का माहौल इन्हीं से फैल रहा है, इन्हीं से पूरा नफरत का माहौल फैल रहा है। आम सादा दिल लोगों को भी आज इन्होंने जहरीला बना दिया। वक्त ऐसा था कि हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुआ करते, हर इलाके में। आज भी ऐसा नहीं है कि हर हिंदू कट्टरता का और कत्ल के और मार धाड़ की बातें करता हो। सब उन पाखंडियों की तरह नहीं जो भोगते हैं। बहुत सारे हिंदू जिनके मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आप जानते हैं इस मीडिया ने उनके दिलों में भी जहर खोलना शुरू किया, उनको बार बार उत्साहित करना कि तुम हकीकत में हिंदू हो कि नहीं हो। ये आज मेयार बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं।
یہ جو زہریلا ماحول ہے اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ یہ شراب کے اڈے بند کیے جائیں. یہ جو میڈیا والے چلا رہے ہیں، ہر کوئی آتا ہے ان کے ڈیسک پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے. مجھے بتاؤ اس پاکھنڈی نرسنگانند کو کس نے موقع دیا؟ یہ تیاگی جیسے خبیث کو کس نے موقع دیا؟ یار جو بول رہی ہے بھوک رہی ہے، اس کو کون موقع دیا؟ سر میڈیا ہی تو موقع دیتی ہے، یہ نیوز چینل ہی بلاتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار ہو اور پرشاسن سخت سے سخت ان کے اوپر ایکشن لے کہ ان کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر تم نفرت ہی چاہتے ہو، تم لڑائی چاہتے ہو، قتل و غارت ہی چاہتے ہو، تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی بدری صحابہ کے وارث ہیں. اگر تم اسی طرح دبا دبا کے مارنا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ سارے مسلمانوں کو چاقو دکھائیں گے، تلوار دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، ان کو گھروں میں بند کر دیں گے، تو کان کھول کر سن لو 1400 سال سے ہمارا ہر بچہ کربلا کی داستان بھی سنتا آ رہا ہے. امام حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی موجود ہے. الحمدللہ ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر مر جانا ہے اسلام کے نام پر، اگر مر جانا ہے رسول پاک کے نام پر، ہم اس میں عیب نہیں محسوس کرتے. ارے عیب تو وہ محسوس کرے جو چوری میں جائے، ریپ کیس میں جائے، ڈاکہ زنی میں جائے. اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے. حضور کے علاوہ کوئی چیز نہیں. لیکن دنیا میں اس وقت موجود 2 سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو قیصر کہتے ہیں. قیصر و کسرا جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، اگر وہ کسی سے ڈر کھاتے تھے تو یہ 400 غلامان محمد سے ڈرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے. اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جس سمت نکلتے ہیں آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. یہ سمندروں پر چلے جائیں تو سمندر اپنا سینہ چیر کر نبی کے غلاموں کو راستہ دے دیتا ہے. اس لیے تمہارے لیے آج کی ضرورت یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. تمہارے چہرے دیکھے تو کچھ اور لگے، زبان سنو تو کچھ اور لگے. آج یہی تو ہے. نبی کے نام پر نعرے تو بڑے جوش کے لگاتے ہو. حضور کی سنتیں اور حضور کے اخلاق اگر میں تم سے پوچھوں تو آئیں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اچھی نہیں لگتی تمہیں؟ نعوذ باللہ. اگر حضور کو تم سچے دل سے محبت کرتے ہو، ایک سوال کا جواب دے دینا. اس کائنات میں، پوری کائنات میں میرے رسول پاک سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہے؟ تمہارا ایمان یہ بتاتا ہے جب کائنات کا سب سے حسین چہرہ داڑھی والا تھا تو تم کسی اور کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کے پروپیگنڈے پر کیوں چلتے ہو؟ میں جانتا ہوں ہمارا نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یہ کارٹون دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہیرو بن جاؤں گا. یہ زیرو ہے، ہیرو ہے. حقیقت میں تمہارا ہیرو تو خالد بن ولید ہے، تمہارا ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہے، تمہارا ہیرو تو شہید ٹیپو سلطان ہے. جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی، جن کا کوئی حضور کی سنتوں کے خلاف عمل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمارے ہیرو ہیں. تم ان جہنمیوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل گئے اور انہوں نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر چھوڑ دیا. تم جانتے ہو آج یہ تو ابتدا ہے. نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی، اور بالوں میں چوٹیاں بھی آ گئی. یہ دنیا تمہیں کیا بنا رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں. ارے مرد سے تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، تیسری مخلوق بنا رہی ہے. نہ تم عورت لگ رہے ہو، نہ مرد لگ رہے ہو، بیچ کے الگ قسم کے لگ رہے ہو، اور اس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو. اسی کو تو بیوقوفی کہا جاتا ہے. تمہارے پاس رسول پاک کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، جس کے اخلاق کی قسم قرآن میں اللہ نے یاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے اخلاق کو سب سے بلند کہہ رہا ہے. اس رسول کو چھوڑ کر کے تمہیں کوئی اور کیوں نظر آ رہا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے
کہ جس دن تم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگ جاؤ، اپنا کھانا پانی، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر کے تمام معاملہ نبی کو دیکھ دیکھ کر کے کرنے لگ جاؤ، تو پھر کسی اور طاقت کے جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، ضرورت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، آج کا وقت تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت ہے، اس سے بھی بڑا سخت وقت تھا جب یہاں جگہ جگہ راجے مہاراجے جادوگر تھے۔ اس وقت میرے غریب نواز معین الدین چشتی اکیلے آ رہے تھے ہندوستان، کوئی فوج لے کر گیا، 7-8 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے اجمیر معلیٰ، کیا ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے، بھالے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ وہ اور بادشاہ تھے آئے، لیکن غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بھالے نیزے تلوار چاقو ہتھیار لے کر تو نہیں آئے، لیکن میرے آقا کے عشق کی دولت لے کر کے آئے تھے، حضور کی محبت لازوال لے کر آئے تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا وہ ایک جھوپڑی میں بیٹھے رہے لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے رہے۔ آج بھی 800 سال گزر گئے، ہم میں سے کسی نے غریب نواز کو دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے بھی ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نام آتا ہے تو محبت سے ہم بھی مچل جاتے ہیں۔ اجمیر کا عرس آتا ہے تو جگہ جگہ سے دیوانے عمر پڑتے ہیں، یہ کس بات کے لیے؟ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، جہاں رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے، عاشق جلوگر ہوتا ہے، اللہ پوری مخلوق کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ آج قریب بریلی شریف کے رہتے ہیں، بریلی کے قریب رہتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا 100 سال گزر گئے بریلی کے عاشق صادق کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، اس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو گئے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن جب بھی 25 سفر کا دن آتا ہے بریلی کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، عرفات کے میدان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہر علاقے کا نوجوان، بنگالوں کی بہار ہو، کشمیروں کی کیرلا ہو، کرناٹک ہو کہ راجستھان ہو، گجرات ہو کہ مہاراشٹر ہو، ہر علاقے کا نوجوان، بوڑھا، بچہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کیا وہاں میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پیسے بڑھتے ہیں؟ کیا وہاں نیتا کی جے جے ہوتی ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ اپنا خرچہ کر کے، وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے، سونے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے۔ ہم نے پوچھا ان تمام پروانوں سے کہ تم کیوں اس طرح ٹوٹے ٹوٹے بریلی پہنچتے ہو؟ تو میرے عزیزوں پھر روحوں نے جواب دیا کہ پہنچتے نہیں ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، یہ خود آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ عاشق جہاں ہوتا ہے پروانوں کا ہجوم وہاں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اسی لیے آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے جاؤں گا، میرے نبی کی محبت میں سچے ہو جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو سینے سے لگا دو۔ تم نے سنتیں جیسے چھوڑنا شروع کیا، دنیا تمہارے اوپر ظالم اپنے پنجے مسلط کرنا شروع کر چکی ہے، تمہاری مسجدیں، تمہاری اذانیں یوں ہی خطرے میں نہیں۔ تم جب مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہتے تو یہ مسجدیں غیروں کے ہاتھوں کیوں نہیں جائیں گی؟ اس لیے اے نوجوانوں، آج کی ضرورت یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد توبہ کر کے اٹھیں اور عہد کر کے اٹھیں۔ اگر آج تم نہیں سمجھو گے تو یہ آنے والی نسلیں، چھوٹے جو بچے آج تمہیں نظر آ رہے ہیں، کل یہ تھوک کر کے جائیں گے ہماری قبروں پر کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی شان میں گالیاں سن کر کے بھی مزے لیا کرتے تھے۔ اس لیے احساس پیدا کرو، احساس پیدا کرو اور آج ہی بدل لو اپنی زندگی کو۔ شاعر نے کہا ہے غلط روی سے منازل کا موت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب کرام بدل ڈالو۔ اور اگر تم آج نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلے گا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی، داستانوں میں میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا لب لباب حاصل کلام اتنا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا میسج ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو
ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مان گیا۔ میں ہر نوجوان سے آج یہ عہد لے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے نوجوانوں اتنی بیداری تو رکھو، اتنی بیداری تو رکھو، باہر کوئی چلایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، موبائل کی گھنٹی بجایا ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، لیکن اتنی بیداری ضرور رکھنا کہ اگر کوئی نبی کی شان میں بھونکا تو کیسی گہری نیند کیوں نہ ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور دنیا کو بتاؤ تو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے۔ یہ آپ سے یہ عہد لیتا ہوں میرے عزیزوں، اے سنیوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے ہر بچہ تیار ہے انشاءاللہ؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے یا رسول اللہ، حاضر ہے یا رسول اللہ، حاضر ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان ظالموں کو تو خاکستر فرما دے، جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، الہ العالمین ان ظالموں کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے، اسلام نگر میں اسلام کا بول بالا فرما دے، اے کریم خدا ان سنیوں کے چہروں کو ہرا بھرا فرما دے، ان بچوں اور نوجوانوں میں غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام پیدا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے اس ادارے میں یہاں پر ان نوجوان علماء نے حافظ ظہیر چھوٹی سی جگہ لے کر وہ مدرسہ تعمیر کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ اس مدرسے کی دیواروں کو صرف اور صرف کسی کا گھر سمجھ کر کے نہیں، رسول اللہ کی محبت کا قلعہ سمجھ کر کے تعمیر کرنا ہے۔ ایک بار انشاءاللہ مدرسہ بن جائے تو حقیقت میں بتاؤں کہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے جی، اور ہماری روایتیں منتقل ہوتی رہیں گی، ورنہ کل کے حالات پتہ نہیں کل کون آ جائے معاشرے میں۔ آج مجھے ایک حیرت کی بات افسوس کی، یہ سارے نوجوان بچے آج ہماری سوشل میڈیا بہت چلاتے ہیں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، اسی میں مصروف، میرے خیال سے دن کے 18-20 گھنٹے اسی میں جاتے ہیں۔ لیکن آج ہی کی بات ہے، نوجوان کشمکش میں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایتھیسٹ ناستک ایسے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ام المومنین عائشہ صدیقہ پر الزامات یہ بخاری پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی گروپ چل رہا ہے، یہ ناستک لوگوں کا بخاری کوٹ کر رہے ہیں، مسلم کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سن کر کے ہمارے نوجوان بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اور وہ گالیاں سن کر کے بات کو کہہ رہے ہیں، بات کو دلیل سے کہہ رہا ہے نا، پروف سے کہہ رہا ہے نا، نعوذ باللہ ایسا ایمان ہو گیا۔ یہ کیوں؟ صرف اور صرف اگر تم سوشل میڈیا پر رہو گے تو کبھی بھی کوئی چور تمہارا ایمان لوٹ لے گا، اور یہ جو روایات ہماری چلی علماء کے سینے سے سینے، ہاں میں سوشل میڈیا اور گوگل کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں پڑھا، ہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے پڑھا، تو جو علماء کے سے سینہ بہ سینہ علم منتقل ہوتا ہے وہ اسلام میں